یہ بتائیں اسد قیدر صاحب، کیونکہ آپ سپیکر رہے ہیں قومی اسمبلی کے، تو اب آپ اس اسمبلی کو مانے نہ مانے آپ اس میں بیٹھے بھی ہیں، لیکن کچھ ایک لیگل ایشوز پیدا ہو گئے ہیں. مثلا جو اب سپیکر ہیں یاز صادق صاحب، انہوں نے اٹارنی جنرل آف پاکستان سے لیگل اوپینین مانگی ہے کہ بتائیں جی یہ زین قریشی صاحب جو ہیں ان کو سنی اتحاد کونسل کا پارلیمانی لیڈر مقرر کیا جا رہا ہے، تو یہ بتائیں کہ سنی اتحاد کونسل جو ہے اس کو ہم ایک پارلیمانی پارٹی کے طور پہ تسلیم کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، کیونکہ اس نے تو الیکشن میں حصہ نہیں لیا. دیکھیں جی، دو باتیں. الگ کی اپنی الگ جو ہے نا اس کی وہ ہو سکتی ہے اوپینین یا رائے ہو سکتی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جب آپ ایک پارلیمانی پارٹی میں جوائن کریں، یعنی پارلیمانی پارٹی چھوڑے، اگر آپ آزاد گروپ ہیں اور آزاد اکٹھے ہو کے کہیں کہ یہ ہمارا لیڈر ہے، اسپیکر کو ماننا پڑتا ہے، اس کو الگ جو ہے نا سیٹیں بھی دیتی ہے، اس کو جو پریویلیجز ہے اس کے مطابق دیتے ہیں. یہ میرا خیال ہے اسپیکر صاحب سے میری بات ہوئی ہے، میں نے اس کو فون کیا کہ ہمیں یہ چیز آئی ہے، تو اس نے کہا کہ نہیں، اس نے تو کہا کہ ہم جو رائٹ ہے ہم دیں گے، اپوزیشن لیڈر اور بھی دیں گے. تو مجھے امید ہے کہ وہ اس قسم کا ہم نہیں کریں گے. اپوزیشن لیڈر آپ کا ہوگا؟ اپوزیشن لیڈر ہمارا ہوگا. اور وہ سنی اتحاد کونسل کا پلیٹ فارم سے ہوگا؟ دیکھیں وہ پی ٹی آئی بھی ہے اور سب مل کے جو ہے نا ہم اس کو کر رہے ہیں نا. اچھا، یہ کیا یہ سب چیزیں گڈمڈ ہو گئی ہیں؟ آپ کو نہیں لگتا کہ بہت زیادہ وکیل آ گئے آپ کی پارٹی میں اور وہ ایم این اے بھی بن گئے، تو بہت سے وکیلوں نے مل کے آپ کو ڈی ٹریک کر دیا ہے؟ دیکھیں میں ایک بات ضرور کہوں گا، دیکھیں وہ کلا کہ ہم ایک کریڈٹ ضرور دیں گے کہ جو ہمارا مشکل ٹائم تھا اور ہم ہائیڈنگ میں تھے، تو انہوں نے اس چیز کو آگے بڑھایا، نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ ہم ضرور اپنے وکلاء سے ریکویسٹ کریں گے کہ جو بھی بات ہو وہ لیڈرشپ کے ساتھ مشاورت سے ہو، اور کوئی ایسی میسیج نہ جائے کہ جس کی وجہ سے پارٹی کے اندر جو ہے نا تقسیم کی کوئی وہ آ جائے. میں نے کہا ہوا، میں نے جو لائرز ہیں میں نے اس سے بات کی ہوئی ہے، اور میں نے کہا کہ آپ مہربانی کریں جو پارٹی کی حرارکی ہے ان کو اعتماد ملے کہ کیونکہ ایک وکیل صاحب ایک بات کرتے ہیں، دوسرے وکیل صاحب دوسری بات کرتے ہیں، تیسرے وکیل صاحب تیسری بات کرتے ہیں، اور سارے کہتے ہیں کہ ہم تو عمران خان کو مل کے ہیں تو ہمیں خان صاحب نے یہ کہا ہے. یہ لائن تو ہمیں خان صاحب کی کو ٹو کر رہے ہیں. میں اس لیے تھوڑا احتیاط سے بات کرتا ہوں. آپ جو بات کرنا چاہیے وہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن میں صرف اتنا کہوں گا کہ ہمارے وکلاء ہیں، ان کی ایک بہت اچھی پروفیشن میں ایکسپرٹی ہے، ہم اس کو رسپیکٹ کرتے ہیں، اس کے اسٹرگل کی بھی رسپیکٹ کرتے ہیں، لیکن پالیٹکس جو ہے نا اس کی ایک اور بھی ایکسپیرینس ہوتی ہے. تو بہتر ہے کہ جو بھی وہ خان سے ڈسکس کرے تو پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے یا جس کے پاس عہدے ہیں ان کی نوٹس میں لائے کوئی آگے بات کرے، تاکہ ڈسپلن کا معاملہ آگے چلے. یہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ایسے پرابلم کیا ہوتا ہے کہ عوام میں مایوسی آتی ہے اور پبلک سمجھتی ہے کہ یہاں پارٹی تقسیم ہے، حالانکہ کوئی سیریس پرابلم ایسے ہے نہیں. یعنی ہم سب جتنی بھی لیڈرشپ ہے ہم آپس میں بیٹھ کے مشورہ کرتے ہیں، لیکن ایک پرابلم ہے کہ اس وقت خان صاحب کو انہوں نے ہم سے علیحدہ کیا ہوا ہے. یعنی جیسے یہ لوگ اگر چاہتے ہیں کہ کوئی چیز آگے بڑھے تو کہ ان کے ساتھ پولیٹیکل مائنڈ بیٹھیں گے تو کوئی بہتری ہوگی، یا صرف لائر بیٹھیں گے بہتری ہوگی. ڈیفینیٹلی ہم تھوڑا پریکٹیکل چیزوں کو بھی سوچتے ہیں نا. یعنی آپ ادھر جو ہے نا شاہبود قریشی صاحب ہے، پرویز الہی صاحب ہے، خان صاحب، ان کو ان کے ساتھ جو ہے نا آزادی دے کہ ان کے ساتھ ملنا جلنا اس کا ہو، تاکہ وہ پولیٹیکل ڈسکشن کرے اور کوئی راستہ نکالنے کی بھی بات ہو. تو یہ انہوں نے جو کر رہے ہیں یہ خود نقصان کر رہے ہیں. اور اچھا، آپ ابھی تک مفاہمت اور مذاکرات کے حامی ہیں یا نہیں ہیں؟ نہیں، میں اس ماحول میں تو بالکل نہیں ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس وقت یعنی انہوں نے کوئی چیز چھوڑا نہیں ہے. یعنی ایک طرف شہباز شریف صاحب جو ہے بات کرتے ہیں کہ وہ مفاہمت کرتے ہیں، دوسری طرف روزانہ ہماری سیٹیں جاتی ہے. مجھے بتاؤ میں کیسے مفاہمت کروں گا کہ میں آپ منہ سے ایک بات ہو پریکٹیکل تم جو ہے مجھے جلسے نہیں کرنے دیتے، تم ہمارے لیڈر کے اوپر جو نئی کیسے بنا رہے ہو، تم جو ہے نا کوئی ایسا پریکٹیکل کوئی جسچر بھی نہیں دے رہے ہو، ڈنڈا ہے اور کہتے ہیں مفاہمت اس طرح نہیں ہو سکتی. دیکھیں سب سے پہلے بات یہ ہے کہ ہم اس وقت جس صورتحال میں ہیں، ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا ہے. ہمارا مطالبہ ہے کہ ہماری مینڈیٹ پہ جو ڈاکہ ڈالا گیا ہے ہمارے مینڈیٹ کو واپس کیا جائے. اس کے بعد کوئی ماحول بہتر ہوگی تو بات ہو سکتی ہے. اس وقت تو ہم مزاحمت کے موڈ میں ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم اپنے لوگوں کو مایوس نہیں کریں گے جس نے ہمیں ووٹ دیا ہے. یہ ڈر اور خوف کا وقت گزر گیا ہے. اگر کسی کے ذہن میں ہے، یہ بالکل وہ ذہن میں یاد رکھے کہ وہ پیریڈ ختم ہو گیا کہ جو ہوتا. ہم چاہتے ہیں کہ ملک قانون اور آئین کے مطابق چلے. ہم چاہتے ہیں کہ تمام ادارے اپنی کنسٹیٹیوشنل پیرامیٹر کے اندر کام کریں. تمام اداروں کی رسپیکٹ کرتے ہیں، تمام اداروں کو جو ہے نا جو اس کا قانونی آئینی رول ہے اس کو ادا کرنا چاہیے. اچھا، اب سینٹ کا الیکشن ہونے والا ہے، تو سینٹ کے الیکشن میں جو آپ کے امیدوار ہیں
یہ تحریک انصاف کے امیدوار ہوں گے یا سنی اتحاد کونسل کے امیدوار ہوں یہ دونوں کے ہوں گے. دونوں کے ہوں گے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا اب یہ بتائیں کہ آپ کے جو خیبر پختونخوا کے جو آپ کے وزیر اعلیٰ ہیں علی مین گنڈاپور صاحب، انہوں نے پچھلے دنوں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے ملاقات کی. خیال تھا کہ اس ملاقات کے بعد مرکز اور صوبے کے تعلقات بہتر ہوں گے، لیکن کل جو ہے وہ علی مین گنڈاپور سمیت بہت سے جو پی ٹی آئی کے رہنما ہیں ان کے وارنٹ گرفتاری جاری ہو گئے ہیں. تو اگر فرض کریں کہ علی مین گنڈاپور صاحب گرفتار ہو جاتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ صوبہ کون چلائے گا؟ دیکھیں یہی بات ہے نا، یہ بھی خود آپ نے بات کی ہے. پریکٹیکلی وہ ایک کام کرتے ہیں، منہ سے دوسری بات کرتے ہیں. دیکھیں علی امین وارنٹ گرفتاری پنڈی سے جاری ہوئے ہیں. پنڈی سے جاری ہوئی ہے، اس کے خلاف تو ہم متعلقہ عدالت پہ چلے جائیں گے، وہ تو کوئی پرابلم نہیں ہے. اور انہوں نے ایک گڈ جسٹر دکھایا، پرائم منسٹر سے ملے. بینگ اے چیف منسٹر ایک عہدے کی تقاضا ہے کہ وہ اپنے صوبے کی جو مفادات ہے اس کے لیے بات کرے، اور یہ ضروری تھا. اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ پالیٹکس اور جو پرائم منسٹر وہ کا یہ الگ الگ ہے. تو یہ جو ہے نا ڈبل سٹینڈرڈ ہے، اور حکومت کو خود سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا کر رہے ہیں. میں ایک بات اور بتاؤں آپ کو، میں جو آئی ایم ایف کے حوالے سے جو آپ نے باتیں کی ہے نا کہ مہنگائی ابھی بڑھے گی، مزید جو ہے نا بجلی مہنگی ہوگی یا جو چیزیں ہوگی، میں اس دن سوچ رہا تھا، اور میں نے انشاءاللہ آئندہ اسمبلی کی اجلاس میں بھی اس پہ بات کروں گا کہ دیکھیں آپ کے پاس اتنی پراپرٹیز ہے کہ اگر آپ اس کی صحیح یوٹیلائزیشن کریں تو آپ کی قرض ختم ہو جاتے ہیں. یعنی ایک اسلام آباد کلب کو آپ لے لیں، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اسلام آباد کلب سے ریونیو کتنا آتا ہے، اس لیے کتنی ورتھ کتنی ہے. اگر اس کی ریونیو نہیں آتی تو کیوں آپ اس کو مطلب نہیں بیچتے؟ آپ بیچتے اس کو. آپ کے پاس اسلام آباد میں اتنے سیکٹر بن سکتے ہیں، کم از کم 10-12 مزید سیکٹر بن سکتے ہیں. زمین پڑی ہوئی ہے اسلام آباد میں، مزید بنائیں. اچھا آپ جو کہہ رہے ہیں اسلام آباد کلب کی جو فالتو زمین ہے، جی یا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو گولف کورس ہے اس کی زمین پہ سب کچھ دیکھو، یہ تو ایلیٹ کے لیے بنا ہوا ہے نا. ایک عام آدمی سے کیا فائدہ لے رہے ہیں؟ ایک غریب ملک ہے، قرض میں جکڑا ہوا ہے. یعنی آپ کی کمشنر ہاؤسز، آپ کی ڈی اے جیز اور جو منسٹر کی ہاؤسز اور جو وہ ان سب کو اس کے اوپر ایک قانون بنائے. اس کو جو ہے نا اس کی ٹھیک ہے جو اس کی پریویلیج جو اس میں وہ بنا کرے، لیکن یہ چیزیں جو ہے نا ریلوے کے پاس بہت زمینیں ہیں، یہ سب آپ اس کی وہ کریں. ہم کر رہے تھے، ہم نے ٹاسک دیا ہوا تھا ڈاکٹر عشرت صاحب کے ساتھ، عشرت العباد، اس کو ٹاسک دیا ہوا تھا. اس نے سب کچھ وہ کمپلیٹ کیا ہوا تھا، کلیکٹ کی ہوئی تھی. ہماری حکومت چلی گئی اور ہمارے پاس وہ 2/3 میجارٹی بھی نہیں تھی. وہ میجارٹی بھی ہمارے پاس اس وقت ان کے پاس تو ہے. سب سے پہلے آئی ایم ایف کے پاس جانے سے پہلے سب سے ضروری ہے کہ ہمارے پاس ریلوے کے، ہمارے پاس. تو اگر آپ دوبارہ پاور میں آ گئے تو آپ سب سے پہلے اسلام آباد کلب کی جو زمین ہے وہ ان سے چھین کے بیچ دیں گے؟ تمام، صرف اسلام آباد کلب نہیں، یہ جم خانے ہو گئے، یہ جو لاہور جم خانہ بھی گیا، سارے کراچی جم خانہ بھی گیا. آپ کے لوگ بھوک کے دیکھیں. آپ ان سب کو اپنے خلاف تو نہیں کر رہے؟ نہیں، میں صرف سمجھتا ہوں نا، یہ میری رائے ہے، میں پارٹی کی بات نہیں کرتا، میری ذاتی رائے ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس کو تعلیم پہ خرچ کریں، میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس کو ہیلتھ پہ خرچ کریں، اس کو آپ خرچ کریں اپنے نوجوانوں کو روزگار کے لیے خرچ کریں. آپ اس کو خرچ کریں ایگریکلچر پہ، فارمر پہ وہ دے دیں تاکہ آپ کی جو ہے نا ملک اٹھے. اچھا اتنی بڑی بڑی محلات بنائے ہوئے ہیں بھائی جان، آپ جو ہے نا در بدر کی کبھی آئی ایم ایف سے، کبھی ورلڈ بینک سے، کبھی چائنا سے پیسے مانگتی ہو، بیکاری بنی ہوئی ہو. تو اپنی چیزوں ریل بھی کتنی زمین ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایئربورٹ ڈالر آپ کے پاس آ جائیں گے، آپ کے قرضے میں ختم ہو جائیں گے. یہ میں پریکٹیکل بات کر سکتا ہوں. اچھا اب یہ بتائیں کہ میری انفارمیشن ہے کہ آج کل آپ کوئی ایک بل ڈرافٹ کر رہے ہیں، الیکشن کمیشن آف پاکستان میں اسٹرکچرل چینجز کے لیے آپ نے ایک بل بنایا ہے. تو یہ بل کی کچھ تفصیل بتائیں، اور یہ بل اگر آپ بنا لیں گے تو پھر یہ منظور کیسے ہوگا؟ دیکھیں ہم تو بنا لیں گے نا. ہم دیکھیں اس میں جو مین نقطہ ہے کہ جب ایک بن جاتا ہے 5 سال کے لیے، اس کے اوپر پریشر بھی ہوتا ہے، وہ جس طرح چیزیں چلتی ہے اور اس کا ایک مائنڈ بن جاتا ہے. بل میں بیسیکلی ایک امینڈمنٹ ہے کہ جو 5 ممبر ہوتے ہیں الیکشن کمیشن کے، یہ چیئرمین شپ بائی روٹیشن اس کے ساتھ ہوگی. بائی روٹیشن 1 سال کے لیے جو ہے نا ایک وہ چیئرمین ہوگا، دوسری سال کے لیے دوسرا، تاکہ نظام بھی چلے اور مطلب ادارہ مضبوط ہو، نہ کہ انڈیویجول. اچھا تو آپ اس کے لیے پھر جو حکومت کے لوگ ہیں ان سے بھی رابطہ کریں گے کوئی اس کے لیے؟ پرائیویٹ، بالکل ہم ایز اے پرائیویٹ ممبر ہم اس کو ٹیبل کریں گے، اور پھر جتنی ایم این ایز ہے وہ حکومت کے ساتھ ہے یا اپوزیشن کے ساتھ ہے، میں اس کو ریکویسٹ کروں گا کہ اس ادارے کو
اس سیاسی اثر رسوخ سے نکالنے کے لیے اس کو یہ کرنا چاہیے. دوسرا بھی بل لا رہا ہوں, اور وہ میں تھوڑا لائر کمیونٹی سے مشورہ کروں گا. میں نے ایک مائنڈ بنایا اور اس کی تھوڑی بہت ڈراپ کیے کہ یہ جو ہائر کورٹس کی جو اپائنٹمنٹ ہے, یعنی آپ تو ٹھیک ہے, آپ کے پاس یہ تو جو 10 سال کا آپ کی ایکسپیرینس ہے ہائی کورٹ میں, وہ تو آپ کے پاس رہے, لیکن جو اپائنٹمنٹ ہو وہ تھرو فیڈرل پبلک سروس کمیشن ہو یا کسی اور طریقے سے ہو, تاکہ اس میں آپ کے ساتھ جو ہے نا جینیس لوگ آ جائے, اس کے اوپر کسی پارٹی کا اثر رسوخ نہ ہو, کسی کے لائکس اینڈ ڈس لائکس نہ ہو. اس کے لیے تو آئین میں ترمیم کرنی پڑے گی. دیکھو ہم تو لے کے آئیں گے نا, وہ مجھے پتہ ہے کہ آئین میں ترمیم کرنی پڑے گی, لیکن یہ ایشوز میں سامنے لانا چاہتا ہوں تاکہ ہم جو ہے یہ جو اپائنٹمنٹ ہے ججز کی, یہ زیادہ سے زیادہ ٹرانسپیرنٹ ہو. اس پہ جو نا لائکس اینڈ ڈس لائک, یہ لائر کی بھی اپنی پالیٹکس ہوتی ہے نا, اس کی چیزیں ہوتی ہے. تو جب بھی اس قسم کے لوگ آئیں گے تو ہر وکیل کو, اچھے کمپیٹنٹ وکیل کو چانس ملے گا. یہ میرے ابھی اس کے اوپر میں مشورت کر رہا ہوں, میں نے وہ کلاس سے بھی تھوڑے اس کے اوپر اوپینین لینی ہے تاکہ میں اس کے بارے میں. آنے والے دنوں میں آپ کی طرف سے 2 بہت ہی اہم بل جو ہیں وہ پارلیمنٹ میں ٹیبل ہونے والے ہیں. جی انشاءاللہ.